السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پر کامیاب لوگوں کی 7 عادتوں والی کتاب کو کہانیوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں تاکہ آپ تک اس کتاب کا سبق پریکٹیکل وے میں پہنچ سکے۔ تو آج والی ویڈیو میں ہم کامیاب لوگوں کی 7 عادتوں میں سے چوتھی عادت کو ڈسکس کریں گے، جسے تھنک ون ون کہتے ہیں، یعنی وہ سوچ جو یہ مانتی ہو کہ میری جیت تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب میرا مخالف بھی جیتے اور میں بھی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مقابلہ 2 ٹیموں کے درمیان ہو اور کوئی بھی نہ ہارے اور دونوں جیت جائیں۔ تو دوستوں، یہ ممکن ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم کامیاب لوگوں کی اس چوتھی عادت کو سمجھیں گے۔ چلیں میں آپ کو ایک کہانی کے ذریعے اس عادت کو سمجھاتا ہوں۔ ایک دن ایک ٹیچر نے اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا اور بولے کہ آج ہم کوئی پڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم ایک کھیل کھیلیں گے، اور اس کھیل میں ہم 4 ٹیمیں بنائیں گے اور ہر ٹیم میں 2 کھلاڑی ہوں گے۔ اب اس گیم میں 2 طرح کے مقابلے ہوں گے اور انعام بھی 2 طرح کے ہوں گے۔ پہلا مقابلہ 4 ٹیموں کے درمیان ہوگا، جو ٹیم وہاں سے جیتے گی اسے پہلا انعام ملے گا، اور دوسرا مقابلہ ان ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ الگ الگ 8 پلیئرز کے درمیان ہوگا۔ اب وہاں سے جو جیتے گا اسے دوسرا انعام ملے گا، لیکن یہ دونوں مقابلے ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ اب استاد نے بورڈ پر 8 برابر لائنیں کھینچی اور ہر شخص کو ایک لائن دے دی۔ پہلی اور دوسری لائن والے شخص پہلی ٹیم میں، تیسری اور چوتھی لائن والے دوسری ٹیم میں، 5ویں اور 6ٹھی لائن والے تیسری ٹیم میں، اور اسی طرح 7ویں اور 8ویں لائن والے آخری ٹیم میں ہوں گے۔ اب کرنا یہ تھا کہ سب نے اپنی اپنی لائن کو بڑا کرنا تھا۔ وہاں سے جس ٹیم کی دونوں لائنیں مل کر سب سے بڑی ہو جاتی وہ ٹیم جیت جاتی اور اس سے پہلا انعام ملتا، اور ساتھ جس شخص کی انفرادی لائن سب سے بڑی ہو جاتی اسے دوسرا انعام ملنا تھا۔ اب وہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ پہلی ٹیم آئی۔ دونوں بچوں نے سوچا ہم ایز اے ٹیم تو جیت نہیں سکتے، تو ایک بچے نے انفرادی انعام حاصل کرنے کے لیے جلدی سے اپنی لائن بڑی کر دی اور اپنے ساتھی کی لائن چھوٹی کر دی۔ اس طرح وہ انفرادی طور پر جیت گیا، لیکن ایز اے ٹیم ہار گئے۔ استاد نے مسکرا کر کہا، دیکھو بیٹا، یہ ون لوز سوچ ہے، جس میں انسان سوچتا ہے میرا فائدہ ہو چاہے ٹیم ہار ہی جائے، یعنی یہ خیال کہ دنیا میں کامیابی محدود ہے اور اگر مجھے جیتنا ہے تو سامنے والے کو لازمی نقصان پہنچانا ہوگا۔ اب اس سوچ والا شخص شاید ایک بار انفرادی انعام لے لے، ذاتی طور پر چمک جائے، لیکن ایسا کرنے سے ٹیم کمزور ہو جاتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں اور طویل مدت میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسری ٹیم آئی تو انہوں نے بھی وہی سوچا کہ ہم ایز اے ٹیم تو جیت نہیں سکتے، تو اس ٹیم کے ایک بچے نے جلدی سے اپنی لائن چھوٹی کر دی اور اپنے ساتھی کی لائن بڑی کر دی تاکہ اس کا دوست انفرادی انعام تو جیت سکے۔ ان کا بھی وہی انجام ہوا کہ انفرادی طور پر تو جیت گئے لیکن ایز اے ٹیم ہار گئے۔ تو استاد نے کہا یہ سوچ لوز ون سوچ ہے، یعنی خود ہار جانا اور دوسروں کو جتا دینا۔ اس کا فائدہ تو ہوتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش سے رشتہ تھوڑا مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نقصان بھی بہت ہوتا ہے۔ جب ایک پارٹی خود کمزور رہے گی تو ٹیم مضبوط نہیں بن سکتی، کوئی بھی پارٹی آخر میں مطمئن نہیں رہتی اور نتیجہ ہمیشہ کمزور آتا ہے۔ اب تیسری ٹیم آئی۔ دونوں نے سوچا ہم تو ویسے بھی نہ انفرادی جیت سکتے ہیں اور نہ ہی ٹیم کی شکل میں، تو کیوں نہ دوسرے کو بھی نہ جیتنے دیں۔ دونوں نے ضد پکڑ لی، نہ اپنی لائن بڑھائی نہ دوسرے کو بڑھانے دیا۔ سوچ تھی اگر میں نہیں جیت سکتا تو تم بھی نہیں جیتو گے۔ نتیجہ دونوں انفرادی طور پر ہار گئے اور ٹیم تو بالکل ختم ہو گئی۔ استاد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لوز لوز سوچ ہے، یعنی نہ میں جیتوں گا اور نہ تمہیں جیتنے دوں گا۔ اور آخر میں آخری ٹیم آئی۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے اور سوچا اگر ہم دونوں مل کر اچھا کریں تو انفرادی طور پر بھی اچھا سکور ہو سکتا ہے اور ٹیم کا انعام تو پکا ہے۔ دونوں نے خاموشی سے اپنی اپنی لائن لمبی کر دی، کسی نے کسی کی لائن چھوٹی نہیں کی اور نہ ہی روکا۔ نتیجہ دونوں کی انفرادی لائنیں بڑی ہو گئیں اور ٹیم کی کل لمبائی سب سے زیادہ ہو گئی۔ دونوں نے انفرادی انعام بھی جیت لیا اور ٹیم کا انعام بھی جیت لیا۔ استاد نے خوشی سے کہا یہی سوچ ون ون سوچ ہے، یعنی جس میں خود بھی جیتے اور دوسرا بھی جیتے۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرد بھی جیتتا ہے اور ٹیم بھی جیتتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اعتماد بڑھتا ہے اور کامیابی دیر پا ہوتی ہے، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ یہ سوچ نقصانات کو ختم کر دیتی ہے۔